والی بات پھر آ گئی آگا کہ عبادتیں قبول ہوں گی، حج بھی ہو رہی ہیں، زیارتیں بھی ہو رہی ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کی کہاں پہ قرآن میں ہے اللہ نے گارنٹی لی ہے کہ ہم ان کی عبادتوں کو قبول کریں گے؟ یہ خاص کر دیکھیے اس سلسلے میں جو آپ نے مثال دی، یہاں پر خود ایک روایت ہے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور دیگر بھی اس مفہوم کی روایات ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم اعمال انجام دے رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، اس طریقے کی چیزیں کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف مثلا دوسروں کے حقوق خیال نہیں، مثلا امانت داری ہے، یا دوسروں سے وعدہ خلافی ہے، یا دوسروں کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں ان کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا گویا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر، یعنی یہ واقع نہیں ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ کسی کو اگر آزمانا ہو، جو میں نے روایت ہے اس کی روایت کا مفہوم ہے، اگر کسی کو آزمانا ہے کہ واقعاً کس حد تک اچھا ہے، واقعاً کس حد تک نیک ہے، یا مثلا بعض تعبیرات ہے کہ واقعاً ہمارا ہے یا نہیں، یعنی جس طریقے سے ہم کامیاب ہیں اور ہم اچھے راستے، اس کی اچھائی کو اگر دیکھنا ہے تو صرف نماز روزے کو نہ دیکھو، یعنی روایت ہے صرف نماز روزے کو نہ دیکھو، بلکہ اس کی پرسنل زندگی کو دیکھو، مثلا اس کے معاملات کو دیکھو، دوسروں کے ساتھ اس کے معاملات کیسے ہیں، مثلا یہ وعدہ خلافی ہے یا نہیں ہے، اس نے اگر اس کے ساتھ کوئی احسان کیا پلٹ کے احسان کا خیال ہے یا نہیں ہے، صداقت ہے یا نہیں ہے، سچائی ہے یا نہیں ہے، اپنی بات کے گویا بھرم رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر واقعاً اچھائی پائی جاتی ہے، ورنہ یہ اعمال تو عادت کی بنیاد پر بھی ہو سکتے ہیں۔ بہت اچھی بات، حتیٰ یہاں تک کہا ہے کہ ایک آدمی ہو سکتا ہے اس حد تک نماز روزے کا عادی ہو کہ اس کے لیے ایک نماز چھوٹنا بھی مصیبت ہو جائے، لیکن وہ چیز اس کے لیے اچھائی کا معیار نہیں بنے گی، معیار اس کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا، دوسروں کے ساتھ اس کا رویہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اسلام کو لانے والے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں غور کریں، جس وقت اسلام کی تبلیغ شروع کی ہے، پیغمبر جب اسلام لے کر آئے ہیں تو 40 سال لوگوں کے ساتھ پہلے عملاً اسلام کو پیش کیا ہے، یعنی یہ 40 سال کا جو سکوت اور خاموشی کا دور تھا، اور 40 سال کے بعد اعلان رسالت ہوا، اس 40 سالہ دور میں عملاً اسلام کو بتایا ہے، یعنی ایک کردار اور کریکٹر کی شکل میں اسلام کو پیش کیا، اور اس میں مین چیز جس کی جانب توجہ ہے وہ خود 2 لقب پیغمبر کے گواہ ہیں۔ اس زمانے میں اس 40 سال میں پیغمبر کو 2 ناموں سے بہت زیادہ پہچانا جاتا تھا، ایک امین اور ایک صادق، ہم کسی بھی کتاب میں دیکھ لیں۔